बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है। पहले 43 ज़िमनी इलेक्शन रुके थे, अब बकिया 70 जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उसमें भी पंजाब की हद तक तमाम ज़िमनी इलेक्शंस को रोक दिया गया है। ये नेशनल असम्बली के हैं और ये इलेक्शन कमीशन के मुँह पर एक तमाचा है जो 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन करवाने जा रहा था। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे साइफर तहकीकात का केस काजी फैज़िसा साहब सुनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, काजी फैज़िसा साहब इस केस को सुनने जा रहे हैं और इमरान खान ने तमाम ऑनरेबल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 जो जजेस हैं तमाम जजेस को ख़त लिख दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट में कल एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त उनकी तरफ से ये दरख्वास्त थी और सिंध पुलिस की जानिब से सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई है और IG सिंध की रिपोर्ट से की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। सिंध पुलिस का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी या उनके किसी साथी को हमने गिरफ्तार नहीं किया। मोहम्मद खान भट्टी सिंध के किसी थाने में ज़ेर हिरासत नहीं है। वफाकी हुकूमत और रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली और अदालत ने कमाल शफकत फरमाते हुए 2 हफ्तों का टाइम दे दिया। जब कोई बायाबी का मामला हो जिसमें किसी की जान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया हो, उसकी गिरफ्तारी शो ना करवाई गई हो, तो ये अदालतों का काम बनता है कि वो डेली बुनियादों पर उसकी रिपोर्ट लें। 2 हफ्तों तक तो अगर वो अगवा है या उसको किसी मकसद के लिए गिरफ्तार किया गया है तो वो तो उसके लिए तो बहुत उसकी तो जान को खतरा हो सकता है। बहरहाल अयान मेमन एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि सिंध पुलिस को मोहम्मद खान भट्टी को तलाश करने का पाबंद किया जाए और दरख्वास्त मोहम्मद खान भट्टी के दामाद उमर इफ्तिखार भट्टी ने दायर की और अदालत ने 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली का कोरम नामुकम्मल होने के बावजूद ज़िमनी मालियाती बिल को मंजूर कर लिया गया है और टोटल जो मेंबरान चाहिए होते हैं कोरम वो 86 मेंबरान हैं और सिर्फ 68 मेंबरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये बिल मंजूर किया गया है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जो बिल नेशनल असम्बली से या कानून पास हो के आए हम उसको कैसे छेड़ें। हजूर वाला, जब कानून 86 मेंबरान की मौजूदगी ज़रूरी है और 68 मेंबरान की मौजूदगी में वो कानून बना के चले जाएं और फिर वो कहें जी कि इस कानून पर पाकिस्तान की आवाम की जो किस्मत के फैसले होने हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अदालतों को अपना किरदार अदा करना होगा। अदालत को इस तरह की जो लाकानूनीयत है उस पर नोटिस लेना होगा कि आप ये बिल मंजूरी कैसे कर सकते हैं। फिर आप IMF को, वो को हमारी तरह तो नहीं है या हमारे अदालती निज़ाम की तरह तो नहीं है, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। क्या वो नहीं देख रहे कि आपने जो बिल मंजूर करवाया है आपके तो आप 86 बंदा नहीं पूरा कर सकते, आपके 172 जो है किधर गए कि आपका इतना अहम बिल है, वजीर खजाना वो बिल पेश कर रहा है और आपके टोटल इनका तो एतमाद के वोट का आ जाए तो इनके तो पास 100 बंदा भी नहीं पूरा होना, ये इनकी औकात है टोटल। ज़िमनी मालियाती बिल 2023 की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ। सायरा बानो और अब्दुल अकबर चतराली की जानिब से मालियाती बिल में तरमीम पेश की गई जिसकी वजीर खजाना इसहाक डार ने तरमीम की मुखालफत की और इस मुखालफत के बावजूद जो बिल था उसको मंजूर किया गया और जो जमात इस्लामी के मेंबर थे वो दौरान मंजूरी जो बिल थी आबदीदा हो गया और कहा कि सच ये है कि इसहाक डार, स्पीकर और अरकान सब मिलकर गरीब का गला घोंट रहे हैं। लेकिन इसहाक डार को इस बात पर इस वजह से कोई परेशानी नहीं है कि उनको लाने वाले बहुत ताकतवर हैं और इसहाक डार अवाम का गला घूंटे या अवाम का चूल्हा बंद करवाए, इसहाक डार को कोई पूछने वाला नहीं। हमारे मुल्क की कोई अदालत उसको नहीं पूछ सकती क्योंकि इसहाक डार को लाने वाले ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। इस वजह से इसहाक डार को फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने कौन सा कोई जाके फील्ड में कोई इलेक्शन लड़ने हैं। दूसरी जानिब जो मामला है और ये ऑडियो लीक्स का मामला है, इमरान खान की जानिब से ख़त लिखा गया है तमाम जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को ये ख़त लिखा गया है। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया कि कौन सा कानून किससे खुफिया रिकॉर्डिंग्स का हक देता है, यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा। ऑडियो लीक्स पर मेरी दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स तहकीकात की मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दायर कर दी और इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि ऑडियो लीक्स के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की थी और जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए।
عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کرتے ہوئے پٹیشن واپس کر دی تھی۔ متفرق درخواست میں کہا گیا کہ رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف اپیل تاحال مقرر نہیں کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ان چیمبر اپیل کو 8 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ درخواست بھی دائر کی گئی ہے، اور چونکہ جو تمام ججز ہیں، اس وقت 16 ججز موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تمام ججز کو خط لکھا ہے عمران خان نے، اور انہوں نے آڈیو لیکس کے معاملے پر، کیونکہ آج بدقسمتی سے کل بھی اور رات کو بھی اور آج بھی ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، مظاہر نقوی استعفیٰ دو، اور وہ ٹرینڈ کون چلا رہا ہے؟ جنہوں نے آڈیو لیک کی، جنہوں نے اس کے اوپر سیاست کی، جنہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کی، اور سرکاری چینلز پر بیٹھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کو سکینڈلائز کرنے کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو سکینڈلائز کیا، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ معاملات کو دیکھ کے کوئی دباؤ میں لا کے کچھ فائدہ حاصل کر لیں گے۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تمام ججز آئین کی پاسداری اور اپنے ججز کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کی حکومت کو عالمی سازش کے ذریعے ہٹانے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ سائفر کی تحقیقات کے لیے، امریکی سازش جو بیرون ملک سازش تھی، اس کی تحقیقات کے لیے یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست عمران خان کی نہیں ہے۔ عمران خان نے تو خط بھی لکھا تھا، عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، صدر پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا، اسپیکر نے خط لکھا تھا، وہ تو معاملہ فکس نہ ہوا۔ یہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور عمران خان حکومت کو بین الاقوامی سازش کے ذریعے ہٹانے کے معاملے پہ سپریم کورٹ نے عمران خان حکومت کو ہٹانے کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اب 22 فروری کو بدھ والے دن ان چیمبر اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ اس پر اعتراض لگ گیا تھا، اور اعتراض رجسٹرار آفس کی جانب سے لگایا گیا تھا۔ رجسٹرار صاحب نے کہا تھا کہ یہ درخواستیں یا اپیلیں قابل سماعت نہیں ہیں۔ پھر اس فیصلے کے خلاف درخواست گزاروں نے ان چیمبر اپیلیں فائل کی تھیں۔ جسٹس جو طارق ہیں، ان کے پاس یہ درخواستیں لگی تھیں۔ جسٹس طارق مسعود نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلیں سننے سے معذرت کر لی تھی، اور پھر یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس چلا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے سید طارق بدر اور نعیم الحسن نے سائفر کی تحقیقات کے لیے درخواستیں دائر کی تھیں۔ رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر مختلف اعتراضات عائد کر کے واپس کر دیا تھا۔ درخواست گزاروں نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیلیں دائر کی تھیں، جو اب 22 کو سماعت کرنے جا رہے ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب 22 اپریل کو۔ ایک تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی چلیں سارے معاملات کو دیکھ لیں گے، اور وہ اس سارے 8-9 ماہ میں ان کی جو خاموشی ہے اس سے بھی سارے لوگ پریشان تھے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بولتے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو موڈ ہے وہ پتہ چل جائے گا ان چیمبر جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت کے دوران، کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ان سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ وہ سابق جو آرمی چیف ہیں قمر باجوہ، وہ ان کے خلاف ہیں اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر جس طریقے سے وہ قمر باجوہ کے پاؤں پڑے اور بوٹ پالش کی اور عہدے لیے اور ریلیف لیے، این آر او لیا، بیرون ملک سے چکر لگا کے واپس آ گئیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ان سارے معاملات پر اب کیا ان کی رائے ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں کل سماعت ہوئی تھی۔ آج تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے مزید 70 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے اقدام کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق الیکشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، الیکشن کمیشن کا۔ اب جو صرف پنجاب کی حد تک، اب یہ معاملہ ایسے ہے کہ پنجاب میں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں چونکہ مسلم لیگ نون الیکشن لڑنے کے قابل نہیں تھی، پنجاب میں روک دیا گیا ہے، اور تاکہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ چھپی رہے۔ جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کل خود ہی لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو جو پیش کرنا تھا، وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے تمام میڈیا نے مریم اورنگزیب اور جو وفاقی وزراء کی پریس کانفرنسز چھڑوا کے عمران خان کی لائیو وہ گاڑی میں بیٹھے ان کو لائیو دکھا رہے تھے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایسا ایونٹ ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے کہ اتنا بوسٹ اپ ملا اور کارکنان دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلیسنگ ثابت ہوئی ان کا ہائی کورٹ میں پیش ہونا۔ اب ایسے ہی پنجاب کی حد تک لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ چونکہ ہم صرف پنجاب کی ہائی کورٹ ہیں
تو پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں ان کو جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے ان کو ہم معطل کر دیتے ہیں۔ ہاں اسپیکر کا جو ان کے منظوری کا جو معاملہ ہے، جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان کی منظوری، ان کے استعفے منظور کرنے کا جو نوٹیفیکیشن اسپیکر کا ہے اس کو فی الحال نہیں معطل کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو چلے جائیں گے پھر اسمبلی میں، پھر وہ وہاں سارے عہدے بھی لے لیں گے۔ تو اس کو جو پہلے 43 استعفے منظور کیے اور اس کے خلاف درخواست دی، اس میں صرف الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر کے ضمنی الیکشن کو روک دیا اور اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کیا، اس کے لیے بھی 7 مارچ مقرر کر دی۔ بالکل ایسے ہی وہاں پر یہ تھا کہ پہلی سماعت پر اسپیکر کا نوٹیفیکیشن ساتھ لگا ہوا نہیں تھا، اب اسپیکر کا نوٹیفیکیشن ان 70 استعفوں کے ساتھ تھا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری سب نے یہ درخواستیں دائر کی ہوئی تھی، تو اس میں سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس میں بھی صرف پنجاب کے ایم این ایز کی حد تک استعفے منظور کیے ہیں، استعفے منظوری کا جو اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا اس کو معطل کیا، اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کو پینڈنگ رکھا کہ اس کو ہم 7 مارچ کو دیکھیں گے۔ اور اس میں جو 70 ارکان ہیں اس میں بڑی تعداد میں چونکہ پنجاب کے ہی تھے، اسپیکر نے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا، بیرسٹر علی ظفر صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور کہا گیا جی کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور اسپیکر نے استعفے منظور کیے ہیں، جو ایک طریقہ کار تھا اس طریقہ کار سے ہٹ کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ اب چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد والے درخواستیں دائر کریں گے اور سندھ والے کراچی میں کریں گے، خیبر پختونخوا والے پشاور میں کریں گے، اور یہ ضمنی الیکشنز رک جائیں گے کیونکہ یہ ریاست کے لیے فائدہ مند نہیں تھے اور ریاست اب افورڈ نہیں کر سکتی یہ ضمنی الیکشنز کو۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا کیونکہ زیادہ جو تعداد تھی وہ تو ساری پنجاب سے تھی، تو اس وجہ سے پنجاب میں ضمنی الیکشن بھی رک گئے۔ باقی پی ڈی ایم تو پنجاب میں حصہ لے نہیں رہی تھی، صرف پی ٹی آئی نے حصہ لینا تھا، تو وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں برقرار رکھتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے 7 مارچ کے لیے 7 مارچ کے لیے نوٹسز جاری کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔